اب دکھانے کے لیے جا رہا ہوں حضرت حسین کیا تھے، ذرا دھیان سے اس کو سنیے گا. بچپن ہے، چھوٹے ہیں، اتنی چھوٹی عمر ہے کہ لوگ گود میں اٹھاتے. تو پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر ہیں، دیکھا کہ حضرت حسین کھیل رہے، اٹھایا اور بوسہ لیا سر کو چوما. تو حضرت علی نے کہا کہ ابو بکر بھول گئے یہ بیٹا کس کا ہے؟ کہ یاد ہے کہ علی کا بیٹا ہے، نبی کا چہرہ ہے، اس لیے چوم رہا ہوں. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے قاصد کو بھیج رہے ملک شام سے، جاؤ مدینہ، ایک جوان کونے میں ملے گا، اس سے میرے لیے دعا کرانا. کرے نام پتا تو بتا دیجئے. کرے نبی کی ادا ڈھونڈنا، جس جوان کے اندر مل جائے اسی سے دعا کرنا، وہ علی کا بیٹا ہوگا مگر نبی کی ادا ہوگی، پہچان میں آ جائے. تیسرا نمونہ دھیان سے آپ سنیے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو 2000 روپیہ مہینہ دیتے تھے اور حضرت حسین کو 5000 روپیہ دیتے تھے مہینہ. اپنا بیٹا بڑا ہے، جوان ہے، حضرت حسین چھوٹے ہیں، باپ کا فیصلہ ہے، باپ خلیفہ ہیں حضرت عمر، بیٹے کو 2000 اور حضرت حسین کو 5000. تو بیٹے نے اعتراض کیا، ابا حضور میں آپ کا بیٹا ہوں، میں جوان ہوں، میں تلوار اٹھاتا ہوں، جنگ میں جاتا ہوں، آپ ہم کو 2000 روپے دیتے ہیں اور یہ چھوٹا سا بچہ ہے آپ اس کو 5000 روپیہ دیتے ہیں. کہا بیٹے اس بچے سے مقابلہ مت کرنا، تم غلام زادہ ہو، یہ شہزادہ ہے، نبوت کا شہزادہ ہے. جو اس کا نانا وہ تمہارا نہیں، جو اس کی نانی وہ تمہاری نانی نہیں، جو اس کی ماں اس کی خالہ وہ تمہاری خالہ نہیں. بیٹا حسین سے مقابلہ مت کرنا، تو غلام ہے، غلام کا بیٹا ہے، اور حسین فاطمہ کا شہزادہ ہے اور نبی کا شہزادہ ہے. 3 بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں اور میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے بچے کو حضرت حسین جیسا ہونہار عطا فرمائے، ہونہار بنائے. دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا. حضرت حسین نے حضرت علی سے پوچھا کہ ابا یہ بتائیے مجھ سے محبت ہے؟ کہا کہاں ہے؟ کہا میری ماں سے محبت ہے؟ کہاں ہے؟ کہا میرے نانا سے محبت ہے؟ کہاں ہے؟ کہا میری نانی سے محبت ہے؟ کہاں ہے؟ کہا میری خالہ سے محبت ہے؟ کہاں ہے؟ میرے رشتہ دار سے محبت ہے؟ کہاں ہے؟ حضرت علی کہنے لگے کہ اور کتنا پوچھو گے، پورا رنگ پورا ہی سوال کر لو گے. تو کہا کہ ابا حضور آپ کا دل ہے یا ڈبہ؟ پورا رنگ پورا آ گیا. میں تو سمجھ رہا تھا کہ صرف اللہ سے محبت ہو. اس سے اندازہ کیجئے کہ کتنی بڑی شان رکھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریلیف بانٹنا تھا، ہر مسلمان کے بچے کو ریلیف دینا تھا. تو ان کو پوچھنا تھا مجمع سے، بھائی کس عمر کے بچے کو سرکاری پیسہ ملنا چاہیے؟ دانت ٹوٹے تب، دودھ چھوڑے تب، 2 سال کا ہو جائے تب، پیدا ہو تب، کب دینا چاہیے؟ تو کسی کے پاس جواب نہیں تھا. حضرت حسین بچپن میں ہیں، کھڑے ہو کر کے سوال کرتے، چچا جان مجھے اجازت دے دو، 2 منٹ میں جواب دے دوں گا. کہا کہ یہ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ بیٹا جواب دو. کہا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے، ہنستا نہیں ہے، اس کو ہنسانا پڑتا ہے. وہ بچہ روتا رہتا ہے، وہ رو کر کے یہ بتاتا ہے کہ سرکار کے خزانے میں میرا حصہ لگ گیا، جب تک نہیں دو گے میں BBC لندن چپ بیٹھنے والا نہیں. حضرت عمر نے کہا شاباش بیٹے، مسئلے کو حل کر دیا، مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ بچہ جیسے ہی پیدا ہو سرکار کے خزانے سے اس کو سرکاری پیسہ ملنا چاہیے. آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا اور آپ سے وعدہ لینا چاہ رہا ہوں. حضرت حسین کے پاس ایک آدمی آیا پیسہ لینے کے لیے، کہا 100 روپیہ دے دیجیے. تو حضرت حسین نے ان کو 1000 روپیہ دیا. تو بغل کا جو آدمی تھا وہ بولا کہ آپ فضول خرچی کر رہے ہیں. اس آدمی نے 100 روپیہ مانگا تھا، آپ کو 100 روپیہ دینا چاہیے، آپ نے 900 روپیہ بڑھا کر کے دے دیا، یہ فضول خرچی ہے. تو حضرت حسین نے کہا کہ تمہاری سمجھ میں یہ فضول خرچی ہے، لیکن میری سمجھ میں یہ نبی کی سنت ہے، میں نے اس پر عمل کیا ہے. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، دوسرے کا کھائیں گے اپنا بچائیں گے. ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے. دیکھیے 2-4-5 آدمی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا ہوا حسین،
جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے کربل کو دھویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے کربل کو دھویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے کربل کو دھویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے کربل کو دھویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے کربل کو دھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ اب آئیے کوفہ کے لوگ کیسے تھے اور کیسے منافق تھے یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت حسین کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے، اس میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ سچائی کیا ہے، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آدمی منافق بنتا ہے دو وجہ سے، لالچ میں، خوف میں۔ کسی نے تلوار کی دھمکی دے دی، اب خوف میں وہ حق کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اور کسی نے پیسے کا لالچ دے دیا تو رشوت میں بک جاتا ہے، حق کا دامن چھوڑ دیا، باطل کے صف میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ امام حسین کو مدینہ سے بلایا کس نے؟ کوفہ کے لوگوں نے، لیکن یزید نے تلوار کا خوف دیا اور پیسے کا لالچ دیا، بدل گئے۔ جو امام حسین کے ساتھ کھڑے ہوتے وہ یزید کی صف میں کھڑے ہو گئے۔ اور آج بھی دیکھیں گے مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ حسین حسین کرتے رہتے ہیں، لیکن کام کس کا کر رہے ہیں؟ یزید کا۔ یزید کی صف میں ہم لوگ کھڑے رہتے ہیں۔ ہم اتنے گمراہ ہو چکے ہیں کہ ہماری آنکھ پر پردہ پڑا ہوا، ہم کو سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ ہم کہاں ہیں، حضرت حسین کے ساتھ ہیں یا یزید کے ساتھ۔ تو حضرت حسین جب آئے، خط دکھایا کہ دیکھو میں نے یہ تمہارا خط ہے، تم نے خط لکھ کر کے مجھ کو مدینہ سے کوفہ بلایا ہے، اگر تم نہیں بلاتے تو میں نہیں آتا، تمہارا خط ہے، اور آج تم میرے ساتھ نہیں ہو، یزید کی صف میں ہو۔ تو ادھر سے 30 تیر برسا دیا، اور جانتے ہیں کتنا تیر پڑا تھا؟ 32 تیر حضرت حسین کے جسم میں آ کر کے پیوست ہوئے تھے، 32 تیر۔ اور تلوار چلا دی، تلوار کتنی چلی ہے؟ 43 تلوار چلی ہے، 32 تیر 43 تلوار اس آدمی کے اوپر پڑے، پھر بھی وہ آدمی زندہ ہے۔ بتائیے کیسی جان تھی، کیسا ایمان تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لوگوں مجھے نماز پڑھنے دو، قرآن پڑھنے دو، مدینہ واپس جانے دو۔ کہا مدینہ واپس جانے نہیں دیں گے، قرآن پڑھنے نہیں دیں گے، نماز پڑھنے نہیں دیں گے۔ تو حضرت حسین نے کہا اللہ قیامت تک تمہیں قرآن سے محروم کرے، اللہ قیامت تک تمہیں مدینے سے محروم کرے، اللہ قیامت تک تمہیں مسجد اور جماعت سے محروم کرے۔ آج بھی اس کا اثر آپ دیکھ لیجئے، جو لوگ لاٹھی کھیلتے وہ قرآن سے دور، مسجد اور نماز سے دور، یہ اثر کس کا ہے؟ یزید کا اثر ہے، اور حضرت حسین کی بد دعا کا اثر ہے۔ 5 تحفے حضرت حسین نے عطا فرمائے۔ پہلا کام کیا حضرت حسین نے؟ صبر کیا، ماتم نہیں کیا۔ اپنے گھر والے سے کہا جب میں مر جاؤں، شہید ہو جاؤں تو ماتم مت کرنا، صبر کیا، ماتم نہیں کیا۔ دوسرا کام کربلا کے میدان میں حضرت حسین نے کیا کیا؟ قرآن پڑھا، مرثیہ پڑھنے نہیں دیا۔ تیسرا کام کیا کیا؟ جس وقت شہید ہوئے ہیں روزے کی حالت میں تھے، روزہ توڑا نہیں تھا۔ چوتھا کام یہ کیا کہ کلا تیر کی بارش ہو گئی، تلوار کی بارش ہو گئی، پھر بھی وقت پر نماز ادا کی ہے، قضا نہیں کیا۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ سر کٹا دیا، لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ یہ 5 کام کیے حضرت حسین نے۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ حضرت حسن کو زہر دیا گیا، کلیجہ کٹ گیا، انتقال کے وقت حضرت حسین آ گئے، کہا دیکھو کان کھول کر کے میری بات سن لو، میرے خاندان میں نبوت اور خلافت جمع نہیں ہو سکتی، میرا تجربہ ہے، تم کو کوفہ کے بے وقوف نکال کر کے ذلیل کریں گے، ایسا کبھی نہیں ہونے دینا۔ یزید کو امام امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے نصیحت کیا، مجھے ڈر ہے تو حسین کی طرف سے ڈر ہے،
حسین کو عراق کے مکار نکالیں گے تمہارے خلاف، اور وہ اگر نکلیں اور تم سے مقابلہ ہو جائے، تم غالب آ جاؤ، تو حضرت حسین سے درگزر کرنا، چونکہ وہ نواسے رسول ہیں اور ہمارے رشتہ دار ہیں۔ دیکھیے خطرہ محسوس ہو چکا تھا۔ اور دوسری بات، مکہ سے چلا، مکہ آ رہا ہے، کوفہ کا آدمی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے۔ کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں نماز پڑھ رہا تھا، مچھر نے خون چوس لیا، اس کا پیٹ انڈیا گیٹ ہو گیا۔ مجھے لالچ آیا، غصہ آیا، میں نے اس کے منہ پر تماچا مارا، اس کا پیٹ پھٹ گیا۔ اب وہ خون میرے کپڑے کو لگا، بدن کو لگا۔ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نماز لوٹانی پڑے گی۔ کپڑا پاک، بدن پاک یا ناپاک ہوا؟ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے کہاں سے چلا ہے؟ کوفہ سے چلا ہے۔ کہاں آیا ہے؟ مکہ آیا ہے۔ ابن عمر نے کہا کہ لوگوں دیکھو ان مکاروں کو، جس وقت نواسے رسول کو ان لوگوں نے شہید کیا تھا، اس وقت مسئلہ معلوم نہیں کیا تھا یہ خون حلال ہے یا حرام ہے۔ مچھر کا خون معلوم کر رہا ہے، اوپر سے پھیٹ پھاٹ ہے، نیچے سے مقامہ کاٹ ہے۔ مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں، ایک مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں، رلایا گیا ہوں، خیمہ جلایا، ساما بھی لوٹا، گنچا بھی ٹوٹا، گلستاں بھی لوٹا، گنچا بھی ٹوٹا، گلستاں بھی لوٹا، بہشت بری میں مکان بن رہا ہے، میں اجڑا نہیں ہوں، بسایا گیا ہوں، خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی، مقدر میں ہے جام کوثر کا پینا، میں پیاسا نہیں ہوں، پلایا گیا ہوں، جو جھکتا تھا سربارگاہ خدا میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں، شہادت کی منزل کو پایا ہے ہم نے، میں مردہ نہیں ہوں، جلایا گیا ہوں۔ آخری پیغام 3 منٹ کا میرے حصے کا، اور امام حسین کی شہادت کے حوالے سے یہ پیغام مکمل ہونے جا رہا۔ آخری پیغام سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ اگلے سال عمل کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ پھر یہاں کر کے پھنسے، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ آخری پیغام سنا رہا ہوں اور اس حصے کو مکمل کر رہا ہوں۔ آپ لوگ جتنے جوش کے ساتھ اور جتنے ہوش کے ساتھ سن رہے ہیں، دل سے دعا نکل رہی ہے، اللہ آپ کو دین دنیا دونوں کی بھلائی سے مالا مال فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا۔ اس مہینے میں 3 پروپگنڈے ہیں۔ پہلا پروپگنڈا یہ ہے، اس مہینے میں نکاح نہیں ہوتا، اس لیے آپ دیکھیں گے جات بارات کو آپ نہیں دیکھیں گے اس مہینے میں۔ لوگ بیٹی کی شادی نہیں کرتے ہیں، بیٹے کی شادی نہیں کرتے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ میں آپ کو 4 شادی اس مہینے میں دکھانے کے لیے جا رہا ہوں کہ اس سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی شادی ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے جو نکاح کیا، محرم کا مہینہ تھا۔ اب بتائیے، آخری نبی نکاح کر رہے ہیں، محرم کا مہینہ ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ محرم کے مہینہ میں نکاح ہی نہیں ہوتا۔ نبی کا نکاح محرم کے مہینے میں ہو رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نبی نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ دوسرا نکاح دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ فاطمہ کا نکاح علی سے محرم کے مہینے میں ہو رہا ہے۔ اب بتائیے، چہیتی بیٹی، آخری بیٹی، چہیتا داماد حضرت علی اور فاطمہ، ان کا نکاح محرم کے مہینے میں ہو رہا ہے۔ 2 نکاح اللہ نے آسمان پر کیے۔ ایک نکاح ہوا ہے
نبی کا زینب سے آسمان پر ہوا ہے، اور دوسرا نکاح ام کلثوم کا حضرت عثمان سے آسمان پر ہوا ہے۔ یہ نکاح بھی محرم کے مہینے میں ہو رہا ہے، رخصتی بھی محرم کے مہینے میں ہو رہی ہے۔ اب چوتھا نکاح دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ کربلا کے میدان میں حضرت حسین نے سیدنا قاسم کا جو نکاح کیا ہے وہ بھی محرم میں کیا ہے، اور عاشورہ کے دن کیا ہے، اور محرم کے مہینے میں کیا ہے۔ اب بتائیے، یہ پروپگنڈا غلط ہے کہ محرم کے مہینے میں نکاح نہیں ہوتا۔ محرم کے مہینے میں نکاح ہوتا ہے، اور نکاح نبی نے کیا ہے، اپنی بیٹی کا نکاح کیا ہے، حضرت عثمان کا نکاح ہوا ہے، امام حسین نے کیا ہے۔ اس لیے اس غلط فہمی کو دور کر کے ہم اپنی بچی کا نکاح محرم میں کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا پروپگنڈا اس مہینے میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جلوس کا دن ہے اور یہ ماتم کا مہینہ ہے۔ دھیان سے اس کو سنیے گا۔ کسی نے مجھے مار دیا اور میرے گھر کے آدمی نے بدلہ لے لیا تو معاملہ ختم ہے۔ اب ہر سال اس معاملے کو نہیں اٹھنا چاہیے، کیسا کیسی ختم۔ لیکن دیکھیے، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، حضرت حسین کو جتنے لوگوں نے مل کر کے شہید کیا ان سب کو مار دیا گیا، کاٹ دیا گیا، اور مارنے والا کون تھا؟ مختار سقفی تھا، اور 5 سال کے اندر ہی حضرت حسین کو قتل کرنے والے کو چن چن کر کے مار دیا گیا، ایک بھی نہیں بچا۔ جانتے ہیں ایک ایک دن میں 248 آدمی کو مارا جاتا تھا۔ اس لیے مارا جاتا تھا کہ یہ بھی حضرت حسین سے لڑنے کے لیے آیا تھا۔ ایک دن میں 248 آدمی کو مارا گیا، اور شمر جس نے حضرت حسین کا سر تن سے جدا کیا تھا اس کو مار کر کے کتے کے آگے اس کی بوٹیاں رکھ دی گئی، اور عبید اللہ بن زیاد جس نے یزید کے حکم پر حضرت حسین کو گھیر کر کے پانی بند کیا تھا، اس کو کس طرح مارا گیا آپ سن کر کے حیرت آپ کو ہوگی۔ اس کو اس طرح مارا گیا کہ اس کی ایک ایک بوٹی کر دی گئی، اور مسجد میں لا کر کے اس کی بوٹیوں کا ڈھیر رکھ دیا گیا، کسی کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ پھر یہ تعزیہ کس کو دکھانے کے لیے؟ یہ لاٹھی کس کو دکھانے کے لیے؟ یہ تلوار کس کو دکھانے کے لیے؟ سمجھ میں بات آ گئی، یہ سیاست ہے، شریعت نہیں ہے۔ اور ایک خاص بات یاد رکھیے، 352 سال تک کوئی محرم نہیں تھا۔ یہ محرم جو ہوا، تعزیہ جو نکلا، نشان اور یہ جلوس امام باڑہ، یہ کب سے ہے؟ 352 سال کے بعد نجف کے بادشاہ معیز الدولہ نے اس کو شروع کیا۔ اور ہندوستان میں کیسے آیا آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ 880 ہجری میں نبوت کی ہجرت کے 880 سال کے بعد ہندوستان میں شروع ہوا۔ 880 سال کے بعد ہندوستان میں کیسے شروع ہوا یہ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ تیمور بادشاہ تھا، یہ کربلا ہر سال جاتا تھا محرم میں، حضرت امام حسین کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا تھا۔ تو مہینہ ناگا جائے، 2 مہینہ ناگا جائے، تو ان کے وزیروں نے کہا کہ وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے، اس قبر کی نقل ہم منگا کر کے آپ کو ہندوستان میں دے دیتے ہیں، جو زیارت آپ وہاں کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ زیارت اب یہاں کر لیجئے۔ آپ دیکھیں گے امام باڑہ بنتا ہے، امام باڑے پر لوگ زیارت کرتے ہیں۔ امام حسین کی قبر کہاں ہے؟ کربلا میں، لیکن ہم زیارت کہاں کر رہے ہیں؟ ہندوستان میں۔ امام باڑہ بن رہا ہے۔ امام باڑہ بنایا کس نے؟ تیمور لنگ نے۔ 880 سال کے بعد۔ یہ بادشاہ کی سنت ہے، نبی کی سنت نہیں ہے، صحابہ کی سنت نہیں ہے، علماء کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ کہاں سے آیا دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 2 آواز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ خوشی کا موقع ہے گانے کی آواز، یہاں آپ دیکھیں گے کہ جب بھی شادی ہوگی ڈی جے بجے گا۔ کیوں ہے؟ لڑکا پھڑکا چالو کر دیا۔ یہ لڑکا پھڑکا کیا بن باپ کا ہے کیا؟ اس کا بھی تو کوئی باپ ہے۔ گانے کی آواز اللہ کو پسند نہیں، خوشی کے موقع سے گانے کی آواز اللہ کو پسند نہیں، اور غم کے موقع سے ماتم کی آواز اللہ کو پسند نہیں۔ لکھنؤ میں مہمان آئے، کہاں سے؟ عرب کے۔ امام حسین کے خاندان کے لوگ آئے، علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے آئے۔ وہ دیکھا کہ لکھنؤ میں دھماکہ ہوا، جلوس کی آواز، ڈھول کی آواز، گھبرا گئے، کہیں فساد تو نہیں ہو گیا ہندو مسلمان میں؟ کہا نہیں حضور، حسین کا جلوس ہے، حسین کا ماتم ہے۔ تو کہنے لگے انا للہ، ان بے وقوفوں کو آج خبر ہوئی،
1300-1400 سال ہو گئے، ان بیوقوفوں کو آج خبر ملی ہے، اس لیے حسین کو تعزیت پیش کر رہے ہیں۔ تو ان بیوقوفوں کی فہرست میں ہم لوگ صف میں شامل نہیں ہوں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، زندگی بھر کے لیے بائیکاٹ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اگر آپ بچ گئے تو آپ کی اولاد بچ جائے گی، اولاد کی اولاد بچ جائے گی۔ اور جانتے ہیں اس قبر پر جا کر کے سجدہ کیا جا رہا ہے، اس سے بیٹا مانگا جا رہا ہے۔ حسین کی عقیدت نے دولت ایمان سے ہمارے بچے کو محروم کر دیا، ہماری عورت کو محروم کر دیا۔ یہ شیطانی عمل ہے کہ نہیں ہے؟ شیطان ایمان کا دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بچ جائیے، میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ آپ کی اولاد کو بچا دے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، جنوری میں جشن منائیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا دیجئے، بالکل۔ محرم میں ماتم، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ تازیہ داری کو تیمور نے ایجاد کیا، لایا ایران سے اور ہند میں آباد کیا۔ تازیہ داری کو تیمور نے ایجاد کیا، لایا ایران سے اور ہند میں آباد کیا۔ غم منانے کا عجب ڈھنگ یہ ارشاد کیا، روح اسلام کو تیمور نے برباد کیا۔ فعل تیمور ہے یہ قول پیمبر تو نہیں، غم کا یہ رنگ شریعت کے برابر تو نہیں۔ غم تجھے ہے تو پھر اتنا تو ذرا کر کے دکھا، ڈھول تاشے سے تیرے باپ کی میت کو اٹھا، ڈھول تاشے سے تیرے باپ کی میت کو اٹھا۔ چاند جب ماہ محرم کا نظر آتا ہے، کیا تیرے جسم میں شیطان اتر آتا ہے؟ غم جنہیں ہوتا ہے وہ ڈھول بجاتے ہیں کہیں، اور غیروں کی طرح تہوار مناتے ہیں کہیں۔ وہ خرافات کا بازار لگاتے ہیں کہیں، وہ خرافات کا بازار لگاتے ہیں کہیں، وہ خرافات کا بازار لگاتے ہیں کہیں، وہ خرافات کا بازار لگاتے ہیں کہیں۔ ڈھول تاشوں سے بھی میت کو اٹھاتے ہیں کہیں، ڈھول تاشوں سے بھی میت کو اٹھاتے ہیں کہیں۔